یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے جسے ہم ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مہینے کا ارسل اللہ الینا رسولا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، نعرف صدقہ وامانتہ ونسبہ وعفافہ، اور جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس نبی کو ہم جانتے تھے پہلے سے، وہ بہت سچے تھے، بہت امانت دار تھے، بہت پاک دامن تھے، بہت اچھے خاندان کے تھے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان تو اللہ تعالیٰ کی بڑی بہترین مخلوق ہے، تو عام دوسرے جانداروں کی طرح نہیں ہے، تو جانوروں کی طرح نہیں ہے، تیری زندگی کا مقصد بھی کھانا اور اپنی شہوت پورا کرنا نہیں ہے، تجھے اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑے بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے جسے ہم ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مہینے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ سے پہلے جو نبی آئے وہ ایک خاص دور کے لیے آئے، ایک خاص امت کے لیے آئے، مگر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے، ساری مانوتا کے لیے اور قیامت تک کے لیے، جتنی جنریشنز آئیں گی، جتنی نسلیں آئیں گی، ان سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اب قیامت تک کوئی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا رہے، جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرے گا، اللہ کے ہاں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ہاں اب کامیابی توحید کے ساتھ ساتھ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کے ساتھ ساتھ، اس کے آخری نبی کی رسالت کی گواہی بھی ضروری ہے اللہ کے کامیابی کے لیے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت پڑھی ہے، یہ قرآن مجید کے 17ویں پارے کی آیت ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ساری کائنات کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، سارے عالموں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، آپ صرف عرب والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، آپ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، حیوانات کے لیے بھی، جمادات کے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی، پرایوں کے لیے بھی، امیروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، کمزوروں کے لیے بھی، طاقتوروں کے لیے بھی، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ جب دنیا میں آئے، خاص طور سے جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، اس سوسائٹی کا حال کیا تھا اس کو جاننا ہے تو وہ تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے جو حضرت جعفر
تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں کی تھی. کہا تھا بادشاہ سلامت کننا اہل جاہلیت، بادشاہ سلامت ہم تو جاہل لوگ تھے، ناکل المیتا مردار کھایا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے. یاکل القوی من الضعیف، ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزوروں کو کھا جاتا تھا، اس کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا. ناتل فواحش، ہم گندے کام کیا کرتے تھے. نسیء الجوار، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا کرتے تھے. فارسل اللہ الینا رسولا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا. نعرف صدقہ وامانتہ ونسبہ وعفافہ، اور جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس نبی کو ہم جانتے تھے پہلے سے، وہ بہت سچے تھے، بہت امانت دار تھے، بہت پاک دامن تھے، بہت اچھے خاندان کے تھے. فَأَمَرَنَا أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. اے بادشاہ سلامت، اس نبی نے ہم کو اللہ کی توحید کا حکم دیا، اس نبی نے ہم کو شرک کرنے سے منع کیا. امرنا بصدق الحدیث، انہوں نے ہم سے کہا کہ سچ بولا کرو. واداء الامانہ، امانتوں کو ادا کر دیا کرو. وصلۃ الارحام، رشتوں کو جوڑا کرو. وحسن الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. ونہانا عن الفواحش، انہوں نے ہم کو غلط کاموں سے منع کیا، انہوں نے غلط کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، ناجائز کام کرنے سے ہم کو منع کیا. اے بادشاہ سلامت، ہماری غلطی صرف اتنی ہے، ہم اس نبی کے اوپر ایمان لے آئے، ہم نے ان کی باتوں کو مان لیا، آج ہماری ساری کی ساری قوم ہماری دشمن بن گئی. نبی اکرم کی سیرت کا ایک مختصر سا خلاصہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. میرے بھائی، اللہ کے نبی انسانیت کو کچھ دینے کے لیے آئے تھے. میرے بھائی، آپ انسان کو انسان بنانے آئے تھے. وہ انسان جو جانور بن چکا تھا، وہ انسان جو ذرا ذرا سی بات پہ لڑنے لگتا تھا، خون بہانے لگتا تھا، آپ نے پہلے انسان کو انسان بنایا. آپ نے دنیا والوں کو پیغام دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسان، تو اللہ تعالیٰ کی بڑی بہترین مخلوق ہے. تو عام دوسرے جانداروں کی طرح نہیں ہے، تو جانوروں کی طرح نہیں ہے. تیری زندگی کا مقصد بھی کھانا اور اپنی شہوت پورا کرنا نہیں ہے. تجھے اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑے بہترین سانچے میں ڈالا ہے. یہ میرے نبی کی شریعت ہے. انسان کو اس کا مقام بتایا گیا. اب جب میں انسان بولوں تو صرف مسلمان نہیں مراد ہوتا، انسان کا مطلب سارے انسان. آپ نے دنیا والوں کو یہ تعلیم دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اے بنی آدم، ہم نے تم کو دوسری مخلوقات پر فضیلت عطا کی، ہم نے تم کو اونچا مقام دیا، دوسروں سے تم کو اونچا مقام دیا. انسان کا مقام بتایا ہمارے نبی نے. اور انسان تو جب تک زندہ ہے تب تک تو اس کی جو عزت ہے، جو احترام ہے، جو سمان ہے ایک انسان کی حیثیت سے وہ تو کیا جائے گا. مر گیا، میرے نبی نے تعلیم دی، انسان مر گیا، اس کی لاش کو جلانا نہیں ہے، اس کی لاش کو چیل کووں کو کھلانا نہیں ہے، بڑے احترام کے ساتھ اس کو کفنا کر کے مٹی کے اندر دفن کرنا ہے. انسان کی ڈیڈ باڈی کا بھی جتنا احترام اسلام نے سکھایا ہے کسی اور مذہب نے نہیں سکھایا ہے. یہاں تک کہ قبر کھودی جا رہی ہے، ہڈیاں نکل رہی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے کسر عظم المیت کا کسرہ حیا. کسی مردہ کی ہڈی کو توڑنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جیسے زندہ انسان کو توڑنا. کسی مرے ہوئے انسان کی ہڈی کو توڑنے کی بھی اجازت نہیں دی اسلام نے. یہاں تک آپ نے فرمایا یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا الیست نفسا، ٹھیک ہے یہودی کا جنازہ ہے
لیکن کیا یہ انسان نہیں تھا؟ کیا اس کے اندر جان نہیں تھی؟ ہے تو ایک انسان کا جنازہ، اور میں ایک انسان کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کا جنازہ دیکھ کر کے میں کھڑا ہو جاتا ہوں کیونکہ مردہ جا رہا ہے۔ یہ تعلیم دی آپ نے، انسان کو انسان کا مقام بتایا آپ نے دنیا والوں کو مساوات کا پیغام دیا، اونچ نیچ کی ساری تفریق آپ نے مٹا دی۔ آج 2023 چل رہا ہے، ہمارا بھارت چاند پر پہنچ چکا ہے، مگر آج بھی ہمارے ملک میں بہت ساری عبادت گاہیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی ایسی ہے جہاں ایک جاتی کا انسان جا سکتا ہے، دوسری جاتی کا انسان نہیں جا سکتا۔ آج بھی ہمارے ملک میں کتنی اونچی جاتیاں ہیں،